السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 181۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ نے یقیناً سن لی ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی۔ سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق۔ ان قریب ان کا کہنا ہم لکھیں گے اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا یہ بھی ہم لکھیں گے۔ ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اور ہم کہیں گے کہ تم چکھو جلانے والے عذاب کو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ اس وجہ سے ہے کہ جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، اور بے شک اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کچھ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کسی بھی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ ایسی قربانی نہ لے کر آئے جسے آگ کھاتی ہو۔ قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم، آپ کہہ دو یقیناً تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے واضح نشانیاں بھی لے کر آئے اور وہ چیز بھی لے کر آئے جو تم نے کہی۔ فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین، بس تم نے انہیں پھر کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، بس اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے جو واضح نشانیاں، صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے۔ اس آیت کا پس منظر یہ بیان کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ اتاری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دیتا ہے۔ یہود کہنے لگے دیکھو یہ مسلمان ہمیں ایسے رب کی طرف بلاتے ہیں جو ہمارے سے قرضہ مانگتا ہے، وہ رب ہی کیسا جو ہمارے سے قرضہ مانگے، تو ہم اس کی کیا عبادت کریں، وہ تو خود غریب ہے اور ہم مالدار۔ ایک دوسرا، اس کے شان نزول میں وہ روایت پیش کی جاتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیت المدراس یہودیوں کا جو مدرسہ تھا وہاں پر گئے، وہاں پر ان کا ایک بڑا جو عالم تھا جس کا نام فنحاس تھا، وہ بیٹھا تھا اور اس کے ارد گرد یہودی بیٹھے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی کھڑے ہو گئے، وہ کہنے لگا دیکھو مسلمانوں کا رب تو فقیر ہو گیا ہے، وہ ہمارے سے قرضے مانگتا پھرتا ہے۔ اس طرح کی اس نے کافی بکواسات کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، اس کے منہ پہ زوردار تھپڑ مار دیا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا دیکھو یہ تمہارے ساتھی نے میرے ساتھ ایسے کیا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تو نے یہ کیا کیا، تجھے قصاص دینا پڑے گا، بدلہ دینا پڑے گا۔ ابو بکر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ایسے ایسے کہا، اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا میں نے کہا ہی نہیں، کیونکہ یہودی تو جھوٹے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ اتار دی کہ اگر اور کسی نے یہ بات اس کے منہ سے نہیں سنی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے یہ بات سن لی ان کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی توہین کرے تو اگر کوئی مومن اس کو تھپڑ یا کوئی ایسا معاملہ کرے تو وہ رائے گاہ ہے، اس کی کوئی حیثیت، کوئی اس پر قصاص نہیں لیا جائے گا۔ چنانچہ جب یہ جرم ثابت ہو گیا، آپ نے ابو بکر سے نہیں کہا کہ ابو بکر اس کو بدلہ دو۔ اللہ تعالیٰ کی توہین کرنے والا شخص کسی بھی طرح، یا آج کل کئی جاہل قسم کے شاعر اور کئی ڈراموں فلموں کے اندر اور کئی بے وقوف قسم کے نادان لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں جس میں وہ اللہ کی توہین کرتے ہیں، اللہ کا اس سے وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ عواء الکلب لا یضر البدر، کتوں کا بھونکنا سورج کو کوئی نقصان نہیں دیتا، چاند کو کوئی نقصان نہیں دیتا، چاند کی روشنی اسی طرح رہتی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کا رب کے اوپر کوئی بات کرنا اللہ کو کوئی نقصان نہیں دیتا، لیکن یہ خود تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو پہلی آیت مبارکہ، پہلا اس کا حصہ وہ اس متعلق ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کا پہلا جرم نہیں ہے، سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء، انہوں نے جو کہا ہم یہ لکھیں گے، یہ ایک دھمکی کا انداز ہوتا ہے، میں لکھ رہا ہوں جو تم کہہ رہے ہو۔ وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور یہ تو نبیوں کو ناحق قتل بھی کرتے رہے ہیں، ہم نے وہ بھی لکھا ہوا ہے، اس پر بھی ہم پوچھیں گے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم ان سے پھر یہ کہیں گے جلانے والا عذاب چکھو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ عذاب اس وجہ سے ہے جو وجہ تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجی، یعنی یہ تمہارے جرموں کی وجہ سے ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بالکل ظلم کرنے والا نہیں۔ یہاں پر نفی میں مبالغہ ہے، بظلام بالکل ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک ان کا جھوٹ بیان کیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل پیش کیے، سب کچھ کیا، ان کے منہ مانگے معجزہ یعنی کہ سوالات کے جواب بھی مل گئے، یہ لاجواب بھی ہو گئے، انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے ہم آپ پر ایمان اس لیے نہیں لا رہے، اللہ نے ہمیں تورات میں ایک حکم دیا تھا، یعقوب نے جاتے ہوئے ہمیں ایک وصیت کی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ ہمیں کہہ گئے تھے کہ تم نے اس نبی کو ماننا جس کی شریعت کے اندر ایسی قربانی ہو جس کو کھایا نہ جاتا ہو بلکہ آسمان سے آگ آ کر اس کو جلاتی ہو۔ اسلام کے آنے سے پہلے چونکہ عیسائی مذہب کے اندر تو جہاد نہیں ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، موقع ہی نہیں ملا جہاد کا، جہاد تھا یہودیوں کے اندر، موسیٰ علیہ السلام نے، اور اسی طرح اس کے بعد یوشع بن نون ہے، اس کے بعد یہ جہاد ہوا۔ یہ جو مال غنیمت اکٹھا کرتے ان کو کھانے کی اجازت نہیں تھی بلکہ آسمان سے آگ آتی اس کو جلا دیتی، اور صحیح بخاری کی حدیث، یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ جب یہ نکلے جہاد کے لیے، فتح ہو گئی، مال غنیمت اکٹھا کیا، آسمان سے آگ ہی نہ آئے، یوشع بن نون نے کہا کہ تمہارے اندر خیانت ہے، چنانچہ مختصر یہ کہ ایک شخص گائے کے سر کے برابر سونا لے کر آیا جو اس نے چھپایا تھا، اس کو جب درمیان میں رکھا گیا مال غنیمت میں، پھر آسمان سے آ گئی اور اس کو جلا گئی۔ یعنی پہلے وقت میں اگر کوئی قربانی کرتا یا مال غنیمت ہوتا یا اللہ کے راستے میں کوئی صدقہ کرتا، اس کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور اس کو جلا جاتی۔ انہوں نے کہا ہمیں اللہ نے کہا ہوا ہے کہ تم نے ایسے نبی کو ماننا ہے کہ جس کی شریعت میں ایسی قربانی ہو جس کو آگ آ کر جلاتی ہو، کھانے پینے والی قربانی نہ ہو۔ حالانکہ یہ بھی ان کا جھوٹ ہے، لیکن انہوں نے یہ شرط لگا دی کہ جی ہم تو اس نبی کو مانیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ کہہ دو کہ اب تم کہتے ہو کہ جلانے والی قربانی لے کر آؤ پھر مانیں گے، میرے سے پہلے انبیاء واضح نشانیاں بھی لے کر آئے، اور جو تم نے کہا تمہارے منہ مانگے معجزات بھی لے کر آئے، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو انہیں قتل کیوں کرتے رہے؟ بڑی زبردست بات ہے، پہلے نبی تو ساری وہ نشانیاں لے آئے جو تم نے مانگی، پھر تم نے قتل کیوں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ تم ماننے والے ہو ہی نہیں، ماننے والے ہوتے نا تو پہلوں کو مانتے، تم نے نہ پہلوں کو مانا نہ اس کو مانا، لہذا تم ماننے والے نہیں ہو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی تو رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو واضح نشانیاں اور روشن کتاب اور صحیفے لے کر آئے، ان کے دلائل ان کے پاس تھے، معجزات بھی تھے، عقلی دلائل بھی تھے، نقلی دلائل بھی تھے، آسمانی کتابیں بھی تھیں، سب کچھ تھا، اس کے باوجود انہوں نے جھٹلا دیا۔ تو مختصر یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہ آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کبھی بہانہ بناتے ہیں کہ آپ کے پاس اس طرح کا معجزہ نہیں ہے، کبھی بہانہ بناتے ہیں آپ کی شریعت میں یہ حکم نہیں ہے، یہ ساری باتیں ان کی پہلی شریعتوں میں پوری ہو چکی ہیں، اس کے باوجود انہوں نے پہلے نبیوں کو نہیں مانا، تو یہ ان نبیوں کو کیسے مانیں گے؟ آپ کو کیسے تسلیم کریں گے؟ یہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود کو الزامی جواب دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقائق کو، ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔